الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کریم فرقان حمید کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے حوالے سے درس میں ہم حاضر ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات ترجمہ اور اس کی تفسیر سمیت ہم پچھلے دروس میں سماعت کر چکے ہیں۔ چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کرنے کا انداز سکھایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے کس طرح دعا کریں۔ سب سے پہلے آپ اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اور وہ اس آیت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم نہایت عاجز ہیں، ہم منکسر ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو بالکل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجز اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بالکل کمزور ثابت کرنا۔ انسان ویسے بھی کمزور ہے، عاجز ہے، تو نہایت عاجزی کا اظہار کرنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی جس طرح بت جو ہے مشرکین مکہ یا دیگر مشرکین ہیں، کافر ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، کچھ چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ مولا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی خالق حقیقی بھی تو ہے، مددگار حقیقی بھی تو ہے، چاہے وہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو۔ ایک مومن مسلمان کو جو سورۃ الفاتحہ سے سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ جب بھی آپ کو مدد مانگنی ہو اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کی جائے، مددگار حقیقی اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم نہ ہو، اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو، ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ دنیا، یہ عالم اسباب ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، لیکن ہم دوائی لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ عالم اسباب ہے۔ اسی طرح جب ہمیں قانون میں کسی ضرورت یا حاجت کوئی پیش آتی ہے تو ہم وکلاء سے رابطہ کرتے ہیں، حالانکہ مددگار تو اللہ ہے۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ مشکل میں پھنس جائے تو ہم پولیس سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ مددگار حقیقی تو اللہ ہے۔ تو جواب یہی آئے گا کہ یہ عالم اسباب ہے، ہم اسباب پہ بھی نظر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے حقیقی مدد طلب کرتے ہیں، دعا اسی سے کرتے ہیں، لیکن اسباب کی طرف بھی نظر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مددگار حقیقی اللہ ہی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص اگر کسی اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ پیش کرے اور اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے دعا طلب کرے تو یہ شرک یا بدعت نہیں ہوتا۔ جس طرح شفا دوائی نہیں دیتی، میرا رب دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب آپ دوائی استعمال کریں گے شفا میرا رب دے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن یہ میرے رب کا قانون ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حاضر ہو کر ان سے عرض کرے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح ان کے وسیلے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد طلب کی جائے، مدد میرا رب دیتا ہے، لیکن اگر ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کیا جائے، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اولیاء کرام کے فضائل، ان کے محامد، ان کے محاسن کو بیان فرمایا، ان کی فضیلتوں کو، ان کو مرتبوں کو بیان فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جب یہ میرے نیک بندے مجھ سے دعا طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ضرور ان کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہوں. اسی طرح فرمایا اگر یہ میری پناہ طلب کرے لأعیذنہ، میں ضرور ان کو پناہ عطا فرماتا ہوں. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی آپ سماعت کرتے جائیں. حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا. اب دیکھیں دعا تو اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے، یہ وسیلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے. دعا تو وہ خود بھی کر سکتے. قرآن کریم میں میرے رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. وَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. جب بھی جس سے بھی جہاں سے بھی پکارا میرے رب نے سنا، اس کی دعا کو قبول فرمایا. لیکن یہ صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بینائی عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کام کو مؤخر کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، جاؤ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کرو، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمتی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی لی اللہم فشفعہ فی. اس طرح دعا مانگو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما. راوی بیان کرتا ہے کہ ابھی ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہی تھے کہ وہ صحابی گئے، وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، نماز کے بعد یہ دعا مانگی. ابھی ہم اٹھے نہیں تھے کہ وہ آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بینائی عطا فرما دی. اب وسیلے پر وہ بھی بہت سارے دلائل ہیں، احادیث ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، وعدہ ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ ویڈیوز بنائی جائیں گی، تو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی ایک دلیل پر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں. یاد رکھیے مددگار حقیقی میرا رب ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کو مددگار حقیقی سمجھتا ہوا اللہ تبارک و تعالی کی کسی نیک بندے سے مدد چاہے کہ حقیقی مدد تو میرا رب دیتا ہے، لیکن رب کی دی ہوئی طاقت سے یہ اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ میری مدد کرتا ہے، تو یہ کفر و شرک یا بدعت نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی توحید ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کے خلاف نہیں ہے. ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. ہم اللہ تعالی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.